بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت و سلطنت سے نوازا۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی قائم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان کی جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے۔ ان جناتوں میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر حضرت داؤد کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ کیونکہ سرکش جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاتے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے۔ ان بڑے پتھروں اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اپنی عمر کے آخری سال میں ایک روز صبح کے وقت مسجد کے صحن میں تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام خرنوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ خرنوب نے جواب دیا کہ ویران کرنے کے لیے، کیونکہ میں اپنی جڑوں کے ذریعے مکانوں کے نیچے جاتی ہوں اور انہیں خراب کر دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت مسجد کی تعمیر پر کچھ جنوں کو لگا رکھا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و ملک، میری موت جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ وہ مسجد کی عمارت کی تکمیل کر دیں اور انسانوں پر بھی واضح ہو جائے کہ جن بھی علم الغیب نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انتہائی وسیع و عریض تھی۔ خالق کائنات نے تمام دنیاوی امور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے رکھے تھے، حتیٰ کہ جنوں انس، پرندوں چرندوں، بادلوں، ہوا اور بجلی کی کڑک اور چمک وغیرہ پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے کہا، ہر طرح کی سہولت رکھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی دن آرام اور خوشی سے گزارا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تنہا اپنے محل میں جاؤں اور ہر طرح کے خیالات سے دور خوشی سے پرسکون دن گزاروں۔ اگلا دن آیا تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں داخل ہوئے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو۔ آپ علیہ السلام اپنے محل کی سب سے بلند جگہ پر پہنچے اور خوشی و شادمانی سے اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ محافظوں نے محل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ کوئی محل کے اندر نہ جائے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور بلند قد و قامت کا نوجوان محل میں داخل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہیں کس نے محل کے اندر آنے کی اجازت دی؟ کیونکہ میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں تنہا رہوں اور آرام و سکون سے دن بسر کروں۔ جوان نے کہا، میں اس محل کے پروردگار کی اجازت سے اس میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، محل کا پروردگار اس محل پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم کون ہو؟ جوان نے کہا، انا ملک الموت، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ
السلام نے کہا جس چیز پر معمور ہو اسے انجام دو۔ میرے لیے آج کا دن خوشی اور سکون شادمانی کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میری خوشی و شادمانی اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کے علاوہ کہیں اور صرف ہو۔ اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کی جبکہ وہ اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جنوں انس اور دیگر تمام مخلوق یہ خیال کرتی رہی کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد لوگوں کے درمیان مختلف باتیں ہونے لگیں۔ بعض نے کہا وہ ہمارے خدا ہیں، واجب ہے کہ ان کی پرستش کریں۔ بعض نے کہا وہ جادوگر ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں دکھا رہے ہیں، وہ نظروں پر غالب آ چکے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مومنین نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اس اختلاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کے اندر دیمک لگا دی، عصا اندر سے خالی ہو کر ٹوٹ گیا اور ان کا جسد مبارک منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا کیونکہ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے مشکل کام انجام دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی موت پر ان کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے نے کی، وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ گر پڑے تو جنوں کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر جن غیب کا علم جانتے تو وہ اس دلیل کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس بار فرماتے ہیں کہ دیمک 1 سال تک آپ کی لاٹھی کو کھاتی رہی یہاں تک کہ آپ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان موت کے سامنے کس قدر ضعیف اور بے بس ہے، حتیٰ کہ موت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹھنے اور زمین پر سونے تک کی مہلت نہ دی۔ کیسے ایک ناچیز عصا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عرصہ تک روکے رکھا، کس طرح انتہائی کمزور مخلوق دیمک نے انہیں منہ کے بل گرایا اور ان کی حکومت کا پورا نظام درہم برہم کر دیا۔ یہ ساری چیزیں درس عبرت ہیں ان مغرور اور متکبر لوگوں کے لیے کہ وہ جان لے کہ وہ جس قدر بھی طاقتور ہو جائیں وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دنیا سے کیسے رخصت ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر سوچیں تو کبھی مغرور نہ ہوں۔ اسحاق بن بشیر نے ظاہری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ حضرت اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ آپ کی مدت حکومت 20 سال تھی، اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 50 سال سے کچھ سال زیادہ تھی۔ بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابن جریر کے قول کے مطابق آپ کے بعد آپ کا بیٹا اجعام 17 سال تک حکومت پر قابض رہا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت پارا پارا ہو گئی۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔